سردار شجاعت، آپ خون کے بدلے ہم سے کچھ اور مانگ لیں، ہم آپ کو نہ تو اپنی بیٹی دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی جان۔ جرگے میں دوسرے قبیلے کے سردار زارون کی کرخت آواز گونجی تھی۔ آج جرگہ دو قبیلوں کے درمیان لگا تھا، دونوں ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور دونوں طرف کے لوگ یہاں پر بیٹھے تھے۔ آج پھر ایک معصوم قربان ہونے جا رہی تھی۔ حیرت ایک قبیلے کے سردار کی زبان سے ایسی باتیں زیب نہیں دیتی جو اپنی روایت کو اپنے خاندان کے خاطر بھول گیا ہے۔ تھو ایسے سردار پر! تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹے کی جان لی ہے اور خون کا بدلہ خون ہوتا ہے اور یہی روایت چلتی آ رہی ہے۔ اگر تم خون کے بدلے خون نہیں دے سکتے تو سوچ لو کہ تمہارے پاس اور دوسرا راستہ کون سا ہے۔ اگر تمہیں اپنا بیٹا اتنا ہی عزیز ہے تو تمہیں اپنی بیٹی ہمیں نہیں کرنی ہوگی۔ سردار شجاعت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اپنی مونچھوں کو بل دیا۔ یہ سب سنتے ہی کچھ پل کے لیے وہاں پر سناٹا چھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زارون نے شجاعت کی دائیں جانب بیٹے شخص کو دیکھتے حامی بھری۔ تو ٹھیک ہے مولوی صاحب، میرے بھائی کا نکاح شروع کروا دیا جائے۔ اس کی بھی سنی گئی۔ شجاعت نے اپنے بائیں جانب بیٹے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا جو خوشی سے اٹھ کر بھنگڑے ڈالنے لگا تھا۔ واہ جی واہ، میری شادی ہونے والی ہے، میرا بھائی بہت اچھا ہے، میرے لیے خوبصورت دلہن لائے گا۔ شجاعت کے بھائی نے اونچی آواز میں کہا اور ساتھ ہنسا بھی جا رہا تھا۔ اس کا ذہنی توازن کچھ ٹھیک نہیں تھا اور یہ بات گاؤں میں ہر ایک کو معلوم تھی۔ شجاعت کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی، لیکن زارون سمیت سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ تو کچھ اور سوچ کر بیٹھا تھا۔ وہ جو پردے کے پار کھڑی اپنی زندگی کا فیصلہ ہوتے سن رہی تھی، سامنے اچھل کود کرتے انسان کو دیکھتے اسے اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ سامنے اچھلتا کودتا انسان لگ بھگ اس کے باپ کی عمر کا تھا۔ اسے کس بات کی سزا مل رہی تھی؟ شاید لڑکی ہونے کی؟ یہی سوال اس کے دماغ میں چل رہے تھے کہ اچانک سے اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا اور وہ دھڑم سے نیچے گر گئی۔ اس کے گرنے کی آواز پر وہاں بیٹھے سردار شجاعت کے دائیں جانب شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں پیوست کے اپنے اندر کھولتے لاوے کو برداشت کیا تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی مانند سرخ ہو رہی تھی اور چہرے پر سر تاثرات تھے۔ بی بی جی آپ ٹھیک ہیں؟ نوکرانی نے جلدی سے زارا کے پاس آ کر پوچھا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ ملازمہ نے پانی کے چھپٹے زارا کے منہ پر مارے جو تھوڑی بہت ہوش میں آئی تھی۔ ملازمہ اسے اس کے کمرے میں لے گئی۔ جرگہ زارون کے قبیلے میں لگا تھا، سب لوگ وہیں پر جمع ہوئے تھے۔ ملازمہ زارا کو اس کے کمرے میں لے گئی۔ بی بی جی میں بڑی بیگم صاحبہ کو بلا کر لاتی ہوں۔ ملازمہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ زارا نے چاروں طرف اپنے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ یہ ہے میری قسمت۔ کیوں؟ مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ زارا نے یہ کہتے ہوئے سامنے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا اور چیختے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو نوچا اور پاس پڑا گلدان زور سے آئینے میں دے مارا تھا جو پل میں چکنا چور ہو گیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے اس کے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ بی بی جی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ باہر نکاح کے لیے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری ملازمہ جو کمرے میں داخل ہوئی تھی اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، نکاح اور اس پاگل سے؟ میں ہرگز نہیں کروں گی، جاؤ اور بتا دو حویلی والوں کو، اس طرح کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان دے دوں۔ اس نے یہ کہتے ہی جھک کر آئینے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھایا اور اسے اپنی کلائی پر رکھا۔ بی بی جی آپ ایسے نہ کریں، بڑی بیگم صاحبہ کو بلایا ہے، وہ آتی ہی ہوں گی، کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گی، ملازمہ نے کہا اور بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے سچ میں اپنی چھوٹی بیوی کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا، لیکن اسے ہوش کہاں تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے تو وہی انسان گھوم رہا تھا جس کا اس کے ساتھ نکاح ہونے والا تھا۔ اگر میں زندہ ہی نہیں رہوں گی تو پھر یہ میری لاش کو یہ لوگ بھی نہیں کر دیں گے۔ اس نے یہ کہتے ہی اپنی کلائی پر رکھے شیشے کے ٹکڑے کو پھیر دیا۔ خون کا فوارہ اٹھتے ہی دیکھتے زمین سرخ ہو گئی تھی۔ اسے اپنا وجود ٹھنڈا ہوتا محسوس ہوا اور آنکھوں کے سامنے دھندلا ہو گیا تھا سب کچھ۔ بیگم صاحبہ زارا بی بی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ملازمہ نے آتے ہی عالیہ بیگم کو ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ عالیہ نے پریشانی سے کہا۔ اتنے میں ان کا بیٹا صدام بھی وہاں آیا تھا۔ زارا کہاں ہے؟ اس کا نکاح ہونے والا ہے، صدام نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ذرا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے کسی چیز کی شرمندگی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے صدام کہ میں اپنی بیٹی کو اس پاگل کے حوالے کر دوں گی؟ نہیں، میں کسی جرگے کے فیصلے کو نہیں مانتی، بتا دو باہر جا کر، عالیہ نے غصے سے صدام کو دیکھتے ہوئے کہا اور ملازمہ کے ساتھ زارا کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پیچھے سے صدام نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے دیوار پر زور سے مارا تھا۔ پتہ نہیں امی جان کو اپنی سوتیلی بیٹی سے اتنی محبت کیوں ہے، صدام نے نفرت بھرے لہجے میں خود سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ عالیہ نے زارا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ زمین پر خون میں لت پڑی اپنی بیٹی کو دیکھ کر عالیہ کو تو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ عالیہ بھاگتی ہوئی زارا کے پاس آئی۔ جاؤ بڑے صاحب کو بلا کر لاؤ، اسے اسپتال لے کر جانا ہے، عالیہ نے زارا کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ ملازمہ جس کا چہرہ آواز بھاگتا تھا بھاگتے ہوئے باہر گئی اور جنگلے میں بیٹھے سب لوگ جو زارا کے آنے کا انتظار کر رہے تھے ملازمہ کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ شجاعت نے ملازمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سردار گستاخی معاف، زارا بی بی نے خودکشی کی کوشش کی ہے
اور اس سے پہلے زہرا اپنی بات مکمل کرتی زارون یہ سنتے ہی اندر کی طرف بھاگا تھا۔ شجاعت کے ساتھ بیٹا شخص جو اب تک اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا، زہرا کے خودکشی کا سنتے ہی اس کے دل کو خوش ہوا تھا۔ بھائی کیا ہوا میری دلہن کو؟ شجاعت کے بھائی نعمان نے اپنے بھائی کو دیکھتے اپنی گردن کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ دعا کر تیری دلہن بچ جائے ورنہ تیری شادی پھر سے رک جائے گی، شجاعت نے غصے سے کہا۔ بھائی مجھے اپنی دلہن کو دیکھنا ہے، نعمان نے ضدی لہجے میں کہا۔ تھوڑا صبر کر لے، اگر وہ بچ گئی تو پھر تیری دلہن بنے گی، شجاعت نے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میرے خیال میں اب ہمیں تماشے کو ختم کر کے حویلی چلنا چاہیے، آج جتنا تماشا ہونا تھا وہ کافی تھا، روحان نے کھڑے ہوتے اپنے باپ کو دیکھتے بھاری لہجے میں کہا اور مڑ کر وہاں بیٹھے لوگوں کو دیکھا۔ میرا نہیں خیال کہ آج کے دن کوئی بھی نکاح ہوگا، کیونکہ آپ لوگ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی ہے، اگر نہ بچی تو۔ آپ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر اس لڑکی کی قسمت میں ذلیل اور خوار ہونا لکھا ہوا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور جب وہ ٹھیک ہوگی تو پھر جھگڑا لگے گا، لیکن ابھی مہربانی فرما کر آپ سب لوگ اپنے گھروں کو جائیں۔ زوہان نے سب لوگوں کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے سفید رنگ کا سوٹ اور کندھوں پر کالے رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی، ہلکی بڑی ہوئی داڑھی اور کالی گہری آنکھیں جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پراسرار زیادہ تھیں۔ ہر کوئی زوہان سے بات کرتے وقت ہزار بار سوچا کرتا تھا۔ زوہان کی بات سنتے ہی جرگے میں بیٹھے سب لوگ باری باری وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ زوہان نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا کہ وہ نعمان کو وہاں سے لے جائے۔ گارڈ نعمان کے پاس آئے جو جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں اپنی دلہن کو لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، نعمان نے کہا تو شجاعت ہنس پڑا۔ تم فکر مت کرو، تمہاری دلہن کو تمہارا بھائی لے کر آئے گا، لیکن تم ابھی حویلی جاؤ، ٹھیک ہے؟ شجاعت نے نعمان کو بچوں کی طرح سمجھاتے ہوئے کہا، جس نے عصابت میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ زوہان بھی وہاں سے چلا گیا کیونکہ اب وہاں رکنا بیکار تھا۔ شجاعت نے جانے سے پہلے صدام کو کہہ دیا تھا کہ جب بھی اس کی بہن ہسپتال سے واپس آئے گی وہ اسی وقت اپنے بھائی کا نکاح اس کے ساتھ کر دے گا۔ یہ کہتے ہی شجاعت بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ بھائی جرگے میں کیا فیصلہ ہوا؟ فاطمہ نے حویلی میں داخل ہوتے زوہان کو دیکھتے بےتابی سے پوچھا۔ تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو گڑیا؟ سب ٹھیک ہے، تم جاؤ ملازمہ سے کہہ کر میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ زوہان نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے عصابت میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ زوہان اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ ہر چیز کو توڑ دے، یہاں تک کہ خود کو بھی ختم کر لے۔ ایک طرف اپنے پیارے بھائی کی موت تھی تو دوسری طرف وہ لڑکی جس نے زوہان کو ایک پل میں اپنا اسیر کر لیا تھا۔ صرف ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد زوہان کو لگا تھا کہ وہ اپنا سب کچھ اس لڑکی پر ہار بیٹھا ہے، لیکن اب صورتحال کچھ الگ تھی۔ اب لڑکی کے بھائی نے اس کے بھائی کی جان لے لی تھی اور زوہان درانی تو ایک سردار کا بیٹا تھا، اسے وہی کرنا تھا، شاید اس کی قسمت میں محبت نہیں تھی۔ اپنے اندر کی بڑھتی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے زوہان شاور لینے چلا گیا تھا، لیکن پھر بھی دل تھا کہ گھبرا ہی جا رہا تھا۔ اگر وہ مر گئی تو؟ دل نے کہا، اور دل کی آواز سنتے ہی زوہان کے چلتے قدم تھم سے گئے تھے۔ اگر وہ مر جائے گی تو اچھا ہے، ورنہ بچ گئی تو زندگی سسک کر گزارے گی، اس لیے اس کو مر جانا ہی بہتر ہے۔ زوہان نے اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود سے کہا جیسے خود کو حوصلہ دے رہا ہو، لیکن آخرکار تھک کر اس نے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ سردار شجاعت کی بیٹی کس اسپتال میں ہے معلوم کرو، اور اس کی کیا حالت ہے وہ بھی مجھے انفارم کر دو۔ زوہان نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ اس وقت وہ بے بسی کا پتلا بنا ہوا تھا، اپنے باپ کے فیصلے کے خلاف جا سکتا تھا اور نہ کچھ کر سکتا تھا، اس کے ہاتھ بالکل بندھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کیسی ہے اب؟ زارون نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہی بےتابی سے پوچھا۔ زارون سے گاؤں کے قریب والے اسپتال لے آیا تھا، آپ کی بیٹی اب خطرے سے باہر ہے، شکر ہے آپ وقت پر ان کو یہاں لے آئے اور بلڈ بھی ارینج ہو گیا تھا ورنہ مسئلہ ہو سکتا تھا، ڈاکٹر نے پروفیشنل والے انداز میں کہا اور ایک دو داد دینے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ زارون وہیں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، ایک طرف بیٹی تھی تو دوسری طرف ان کا وارث تھا جس کی سزا ان کی بیٹی کو ملنے والی تھی، اور وہ خود بھی قبیلے کے سردار تھے، وہ اچھی طرح سے اپنی رسومات سے واقف تھے۔ بابا جان زارا کیسی ہے اب؟ ارکم جو اپنی بہن کا سن کر یہاں آیا تھا، اپنے باپ کے آج پہلی بار جھکے کندھے کو دیکھ کر اور چہرے پر پریشانی دیکھ کر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آج مجھے ایک باپ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک سردار کی حیثیت سے فیصلہ کرنا تھا، اور سردار کے فیصلے نے زارا کے ساتھ بہت زیادتی کر دی ہے۔ صدام کی وجہ سے مجھے اپنے دشمنوں کے گھر اپنی بیٹی کو بیاہ کر بھیجنا پڑ رہا ہے، دارون نے ارکم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا جان آپ کو نہیں لگتا اس پاگل کے ساتھ آپ زارا کا نکاح کر کے اسے جیتے جی مار رہے ہیں؟ اسے بہتر تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ہی اس کی جان لے لیں، ارکم نے سنجیدگی سے کہا۔ کل پھر سے جرگہ لگے گا، اسی میں زارا کا نکاح ہوگا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک سردار دوسرے سردار کو زبان دے چکا ہے اور اپنی زبان سے پھرنا سردار کو زیب نہیں دیتا، اور تم زارا کا خیال رکھنا، ایک باپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا سامنا کر سکے۔ میں حویلی جا رہا ہوں،
جیسے ہی ڈاکٹر زارا کو گھر جانے کی اجازت دیں اسے حویلی لے آنا، زارون نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ارکم گہرا سانس لیتے وہاں سے اٹھا اور زارا کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے دروازہ ناک کیا۔ زارا چھت کو گھور رہی تھی، چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ کیسی ہے میری گڑیا رانی؟ ارکم نے اپنے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ زارا نے انجان نظروں سے ارکم کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھایا سد پن دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا۔ وہ شہر گیا تھا، آج ہی واپس آیا تھا تو اسے پتا چلا کہ اس کی غیر موجودگی میں کیا کچھ ہو گیا تھا اور وہ سیدھا اسپتال چلا آیا تھا۔ اپنے بھائی پر یقین رکھو، تمہارے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہونے دے گا، ارکم نے زارا کو دیکھتے ہوئے کہا جو بھی خاموش ہو رہی تھی۔ گھر چلیں؟ ارکم نے پوچھا تو زارا کی خاموشی ابھی بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ زارا کچھ تو کہو، لڑ ہی لو مجھ سے، لیکن اسے خاموش مت رہو، تم مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہو اس طرح۔ اس وقت ارکم نے تھوڑا غصے سے کہا تو زارا کی آنکھوں سے نکل کر آنسو اس کے چہرے کو بھگو گئے تھے، لیکن ابھی بھی اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو پھر گھر چلتے ہیں اور اب میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، ارکم نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے زارا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی وہ بیان ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیسے بچ گئی، لیکن وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اگر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس معاملے میں ارکم بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ذوحان درانی نے آج ہمارے غریب خانے میں آ کر ہمارے دل کو تو خوش کر دیا ہے۔ جناب کیا لینا پسند کریں گے؟ عماد نے ذوحان کو دیکھتے ہوئے اپنے لہجے میں حیرانگی کے تاثرات لاتے اس سے پوچھا۔ عماد، میں اس وقت پہلے ہی پریشان ہوں، سو پلیز کسی بھی فضول گوئی سے پرہیز کرو، ذوحان نے عماد کو دیکھتے ہوئے کہا اور 2 انگلیوں سے اپنے سر کو دبانے لگا۔ عماد خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ زارون کی بیٹی مر چکی ہے، عماد نے زارون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے ذوحان نے زارون کے بارے میں معلوم کرنے کو کہا تھا۔ عماد کی بات جب ذوحان کے کانوں میں پڑی تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کو کھینچ لی ہو۔ کیا مطلب؟ آج پہلی بار ذوحان درانی کی زبان لڑکھڑائی تھی، جس کے سامنے بڑے بڑوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی، آج اس کی زبان بات کرتے ہوئے لڑکھڑا رہی تھی۔ مطلب وہی ہے جو تم نے ابھی سنا ہے، اس نے کہتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اماں تم جانتے ہو مجھے اس طرح کے مذاق پسند نہیں ہے، ذوحان نے خود پر قابو پاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ تو مسٹر ذوحان درانی، مجھے بھی بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے اس طرح بات کرے جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی، امان نے چمکتی آنکھوں سے ذوحان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے ماتھے کے بل میں اماد کی بات سن کر اضافہ ہوا تھا۔ اماد کسی دن تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے، ذوحان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے غصے سے کہا۔ اچھا یار، مذاق کر رہا تھا، اور میری بات ایک یاد رکھ، میں تیرا دوست ہوں تو کبھی غصے میں بھی نہ مجھے ڈانٹ سکتا ہے اور نہ ہی مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ امان نے اب سنجیدہ ہوتے ذوحان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا یار، معاف کر دے، ذوحان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ مسکراتے ہوئے ذوحان کے گالوں پر ڈمپل بن نمایاں ہوا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اماد کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اماد بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ ذوحان درانی صرف اسی سے ہی سوری بول سکتا ہے، ایسے ہی نہیں تو دونوں کی دوستی کے کار کبھی کوئی ایسا موڑ آتا کہ ان کو ایک دوسرے کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑتی تو وہ خوشی دے دیتے، اور ذوحان کا ماننا تو تھا کہ وہ خوش قسمت ہے کہ اسے اماد جیسا دوست ملا۔ ٹھیک ہے بھائی، معاف کیا تمہیں، کیا یاد کرو گے کہ کس سخی سے پالا پڑا ہے، اماد نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ تم دوبارہ کوئی ایسی بات مذاق میں بھی نہیں کرو گے اماد، ذوحان نے سنجیدہ سے انداز میں کہا۔ کون سی بات؟ اماد نے جان بنتے پوچھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ذوحان کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ ذوحان، تم اس لڑکی کے لیے اتنا بے چین کیوں ہو رہے ہو؟ اور اب تو وہ بچ گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا نکاح تمہارے چچا کے ساتھ ہوگا، اماد نے کافی کا کپ اسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں کیوں اس لڑکی کے لیے بے چین ہونے لگا؟ میں نے تو انسانیت کے ناطے تمہیں اس کی خیریت معلوم کرنے کا کہا تھا، ذوحان نے عام سے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ اپنے تاثرات اور لہجے پر قابو پانا اچھی طرح جانتا تھا۔ اور ویسے بھی وہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے، ذوحان نے کہا تو اماد ہنس پڑا۔ تو کل کے جرگے میں اس کا نکاح ہونے والا ہے، اماد نے ایسے کہا جسے اسے بتا رہا ہو۔ جانتا ہوں میں، ذوحان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم آفس نہیں آ رہے، وجہ جان سکتا ہوں؟ ذوحان نے بات تبدیل کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت ہوشیار ہو تم، امان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے بس، امان نے کہا تو ذوحان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر لگ تو نہیں رہا کہ تم بیمار ہو؟ ذوحان نے پوچھا۔ بس کبھی کبھار انسان تھک جاتا ہے، ہر چیز سے تو تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہے، میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ خیر تم یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کھانا کھایا تم نے؟ امان نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اماد جس خوبصورت مگر چھوٹی سی فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا، یہاں پر صرف ذوحان آتا تھا اور ذوحان کے علاوہ اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ نہیں، لیکن کہیں باہر چلتے ہیں، ذوحان نے فوراً کہا۔ ہاں اچھا آئیڈیا، چلو، امان نے کہا تو وہ دونوں وہاں سے نکل کر باہر چلے گئے۔ مسٹر، تمہارا جو بھی نام ہے نا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مجھے اپنے پیسے واپس چاہیے، ابھی اور اسی وقت،
سامنے بیٹھے شخص نے غصے سے کہا۔ یہ دونوں وقت کلب کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ سامنے بیٹھا انسان جس کے صرف ہونٹ نظر آ رہے تھے، آنکھیں تک اس کی کالی کیپ سے کور تھیں، ہاتھ میں سگریٹ پکڑے ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ پرسرار تھا شخص جنید کو عجیب ہی لگا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں میرا نام معلوم کر لینا چاہیے تھا؟ اس آدمی نے ٹرے میں سگریٹ کو تھوڑا سا جھجکتے ہوئے جنید کو دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا مجھے دلچسپی نہیں ہے تمہارا نام جاننے میں، مجھے صرف میرے پیسے واپس کرو، جنید نے مقابل کی بات کو خاطر میں لائے بغیر کہا۔ افسوس کے مرنے سے پہلے تمہیں ماننے والے کا نام بھی معلوم نہیں ہوگا، مقابل نے کہتے ہی اپنی سائنسر لگی گن کو جنید کے ماتھے کے درمیان رکھا اور ٹریگر دبا دی۔ یہ سب کچھ ایک سیکنڈ میں ہوا تھا۔ جنید وہیں پیچھے صوفے پر ٹیک لگایا گر گیا، خون سے اس کا سر نکل رہا تھا، اس کے پورے جسم کو سرخ کر گیا تھا۔ مقابل نے ایک نفرت بھری نظر جنید پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن جرگہ پھر سے لگا تھا، اس بار ان میں ارقم بھی موجود تھا۔ جرگے میں آمنے سامنے دونوں قبیلے کے سردار بیٹھے تھے، دارون کے ساتھ ذوحان اور شجاعت کے ساتھ صدام بیٹھا ہوا تھا۔ تو سردار دارون کیا ہم نکاح شروع کریں؟ مولوی صاحب آ چکے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اب ہمیں مزید دیر کرنی چاہیے، شجاعت نے دارون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ دارون اجازت دیتا ارقم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ معاف کیجیے گا لیکن میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، ارقم نے سنجیدگی سے شجاعت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک دم خاموشی چھائی تھی۔ ذوحان نے بھی نظریں اٹھا کر ارقم کو دیکھا، وہ اسے جانتا تھا اور ارقم اپنے بھائی جیسا بالکل بھی نہیں تھا بلکہ اپنے بھائی سے بہت الگ تھا۔ وہ اب بھی ذوحان سے ملا تو اس کی نظروں میں اس کے لیے عزت ہوتی تھی۔ دونوں قبیلوں میں دشمنی ہونے کے باوجود یہ دونوں جب بھی ملتے تو اچھی طرح ملتے تھے ایک دوسرے سے۔ کوئی بھی بھائی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بہن کا نکاح ایک ایسے انسان سے ہو جس کا دماغی توازن خراب ہو، اور عمر کا کیا کہنا، وہ سب تو آپ لوگ جانتے ہیں۔ میں اپنے قبیلے کی رسومات سے اچھی طرح واقف ہوں اور میں اپنی بہن کو ونی کی اس فضول رسم میں بالکل بھی شامل نہیں کروں گا۔ سب لوگ ارقم کی بات سن رہے تھے۔ آپ لوگ خون کے بدلے خون چاہتے ہیں یا ونی؟ تو آج آپ لوگ میری جان لے کر اپنے بیٹے کا بدلہ لے سکتے ہیں، میں تیار ہوں، لیکن میں اپنی بہن کی قربانی بالکل نہیں دوں گا۔ ارقم نے سنجیدگی سے کہا۔ تو وہاں پر موجود سب لوگوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا، لیکن ذوحان حیران نہیں ہوتا بلکہ اسے ارقم پر فخر محسوس ہوا تھا۔ آج اس نے اپنے بھائی ہونے کا ثبوت دیا تھا جو اپنی بہن سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ارقم یہ کیا کہہ رہے ہو، ہوش میں تو ہو؟ دارون نے کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے کہا۔ بیٹی کو آپ قربان کر سکتے ہیں لیکن بیٹے کو نہیں، عجیب نہیں ہے یہ سردار صاحب؟ یہاں پر میں اپنے باپ سے نہیں بلکہ قبیلے کے سردار دارون سے بات کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ارقم نے دارون کو دیکھنے کے بعد شجاعت کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو خود حیران ہو گیا تھا یہ اچانک کیا ہو گیا سب کچھ۔ بھائی میری دلہن کہاں ہے؟ نعمان نے اپنے بھائی کو دیکھتے ضدی لہجے میں پوچھا۔ دارون جو بات پہلے طے ہو چکی ہے ہم اسی پر عمل کریں گے، تمہیں اپنی بیٹی کو ونی کرنا ہوگا، یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ شجاعت نے تھوڑا غصے سے کہا۔ کیوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، آپ کو خون کے بدلے خون چاہیے تھا تو میں حاضر ہوں، ارقم نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ ہم اپنی زبان کے پکے ہیں ارقم، تمہیں مسئلہ اس بات کا ہے کہ تمہاری بہن کا نکاح میرے بھائی کے ساتھ ہونا تھا، تو ٹھیک ہے، تمہاری بہن ونی ہو کر ہماری حویلی ہی آئے گی، تمہاری بہن کا نکاح آج اسی وقت ہوگا، میرے بھائی کے ساتھ نہیں بلکہ میرے بیٹے ذوحان درانی کے ساتھ، کیونکہ ہم اپنی زبان سے پھر نہیں سکتے، اور میری بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے صدام سے ہوگا۔ مرضی تمہاری، اگر تمہیں منظور ہے تو دونوں نکاح ابھی اور اسی وقت ہوں گے، اگر نہیں تو تمہاری بیٹی کا نکاح میرے بھائی کے ساتھ ہی ہوگا۔ شجاعت نے آنکھوں میں چمک لیے دارون کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس فیصلے پر ذوحان کے ساتھ ارقم بھی حیران ہوا تھا۔ بابا جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ کا نکاح میں صدام سے تو ہرگز نہیں ہونے دوں گا، ذوحان نے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ امید کرتا ہوں تم اپنے باپ کے فیصلے کی عزت کرو گے اور یہاں کھڑے ہو کر میرے فیصلے کی نفی نہیں کرو گے، شجاعت نے ذوحان کو دیکھتے ہوئے کہا جس نے ہاتھوں کو آپس میں غصے سے کنٹرول کیا تھا۔ بابا جان آپ فاطمہ کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں، ذوحان نے کہا تو شجاعت نے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری بہن معذور ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کے رشتے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور تمہاری بہن دوسرے قبیلے ہی جا رہی ہے، خوش رہے گی، شجاعت نے کہا تو ذوحان تمسخرانہ انداز میں ہنس پڑا تھا۔ اس انسان کے ساتھ خوش رہے گی وہ جس نے اس کے بھائی کی جان لی، ذوحان کہتے ہی خاموش ہو گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہ وہ یہاں کھڑا ہو کر اپنے باپ کے خلاف جا سکتا تھا فیصلے کے۔ ارقم نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ بے شک ذوحان میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن فاطمہ کو وہ دل میں چاہتا تھا، لیکن اب انکار کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ مجھے منظور ہے شجاعت، ذوحان نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ بابا مجھے اس لڑکی سے نکاح نہیں کرنا، صدام نے غصے سے کہا۔ خاموش رہو ورنہ جائیداد سے آگ کر دوں گا، دارون نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ تو مجبوراً صدام کو خاموش ہونا پڑا، جائیداد کے بغیر تو وہ شخص کچھ بھی نہیں تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کروائیں، شجاعت نے کہا تو اسی وقت دونوں نکاح پڑھوا دیے گئے۔ زارا تو بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی، اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا ہے، اسے تو یہی پتا تھا کہ اس کا نکاح نعمان سے ہوا ہے۔ زندگی تو ویسے ہی اس کی خراب ہو چکی تھی،
لیکن فاطمہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کا نکاح اس انسان سے ہوگا جس نے اس کے بڑے بھائی کی جان لے لی تھی۔ ذوحان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچی تھی، اسے پرواہ نہیں تھی، لیکن اپنی بہن کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا۔ بابا جان، آپ نے فاطمہ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ نکاح کے بعد ذوحان اپنے باپ کے سامنے کھڑا شکوہ کر رہا تھا۔ تم میری بات کو نہیں سمجھو گے بیٹا، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور اپنی بہن کو خوشی سے رخصت کرو تم، اور میری ایک بات کو غور سے سن لو، صدام کی بہن کی حیثیت اس حویلی میں نوکرانی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ شجاعت نے آخری بات سنجیدگی سے کہی۔ آپ کے خیالات جان کر تو میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے، لیکن آپ بھی یہ سوچ لیں جو سلوک سردار دارون کی بیٹی کے ساتھ یہاں ہوگا وہی سلوک میری بہن کے ساتھ بھی وہاں ہوگا۔ ذوحان نے استدعائیہ لہجے میں کہتے رخ موڑ لیا تھا۔ تم اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ سے نہیں ملنے دو گے؟ شجاعت نے جسے مسئلے کا حل بتایا تھا۔ بیوی؟ کیا سچ میں وہ میری بیوی ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ اس کی حیثیت اس حویلی میں ایک نوکرانی کی ہوگی، تو ذوحان دران کی بیوی نوکرانی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو اپنی بیوی کو شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ ذوحان نے جیسے اپنے لفظوں میں شجاعت کو بہت کچھ باور کرایا تھا۔ کس نے کہا کہ تمہاری بیوی اس حویلی میں نوکرانی کی حیثیت سے رہے گی؟ ہم سردار شجاعت اپنے بیٹے کی شادی علیشبہ کے ساتھ دھوم دھام سے کریں گے جو اس حویلی میں راج کرے گی۔ شجاعت نے گردن اکڑا کر کہا۔ ذوحان نے سنجیدگی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کا اصل مقصد فاطمہ کی شادی کروانا تھا، جو کہ اب ہو چکی تھی۔ ذوحان بنا کچھ کہے فاطمہ کے پاس چلا گیا، جس کے نکاح کے بعد فوراً رخصتی تھی۔ فاطمہ گڑیا، کیا کر رہی ہو؟ ذوحان نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو افسردگی سے مسکرا پڑی تھی۔ بھائی، ان سب معاملات میں کہاں سے آ گئی؟ فاطمہ نے اپنے بھائی کو دیکھتے بے بسی سے پوچھا تھا۔ مجھے معاف کر دو فاطمہ، بابا کے فیصلے کے سامنے میں بے بس ہو گیا تھا۔ وہ بس تمہاری شادی کرنا چاہتے تھے۔ ذوحان نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ ان کو اسی بات کی فکر ہوگی کہ ان کی معذور بیٹی کے ساتھ کون شادی کرے گا، اس لیے میرا نکاح اس انسان سے کر دیا جس نے میرے بھائی کی جان لی تھی۔ اور کیا وہ مجھے قبول کر لے گا؟ فاطمہ نے بھیگے لہجے میں کہا۔ اگر اس نے تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کی تو اس کی بہن کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ذوحان نے جذباتی پن میں سرد لہجے میں کہا، جس پر فاطمہ کھوکھلی ہنسی ہنس پڑی تھی۔ آپ مرد اسی سے زیادہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ فاطمہ نے تیکھے لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے ذوحان نے غصے سے فاطمہ کو جاتے دیکھا تھا۔ ارقم کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ فاطمہ کا نکاح صدام کے ساتھ ہو جائے گا۔ اسے ذوحان پر پورا بھروسہ تھا کہ ذوحان اس کی بہن کو خوش رکھے گا، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ ویسا ہی ہو جیسا انسان سوچتا ہے، اور ذوحان کے بارے میں بھی اس کی رائے بہت جلد بدلنے والی تھی۔ ارقم پھر حویلی سے نکل گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اکیلا لینا چاہتا تھا، اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ زارا سے بات کر سکے۔ ارقم، تم کہاں جا رہے ہو؟ عالیہ نے ارقم کو دیکھتے پوچھا، جو باہر جانے کی تیاری میں تھا۔ باہر جا رہا ہوں، ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، ارقم نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ تم پریشان لگ رہے ہو، عالیہ نے اپنے بیٹے کے چہرے پر پریشانی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امی جان، حویلی میں جو کچھ ہو رہا ہے سب لوگ پریشان ہیں، ارقم نے کہا تو عالیہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے زارا کی فکر ہو رہی ہے، عالیہ نے کہا تو ارقم نے اپنی ماں کو کندھوں سے پکڑ کر ان کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ذوحان بھائی اچھے انسان ہیں، میری بہن کو ہمیشہ خوش رکھیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، ارقم نے کہا تو عالیہ نے بھی عصابت میں سر ہلایا۔ ارقم گہرا سانس لیتے حویلی سے نکل گیا تھا۔ فاطمہ رخصت ہو کر سردار دارون کی حویلی میں آ گئی تھی۔ صدام ابھی تک اس نے دیکھا نہیں تھا اس کو، وہ شاید کہیں باہر چلا گیا تھا۔ معاف کرنا بیٹا، سب کچھ اچانک ہوا، تیاری کا موقع ہی نہیں ملا، عالیہ بیگم نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جس نے نظریں اٹھا کر عالیہ بیگم کو دیکھا تھا اس کی نظروں میں حیرت تھی، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی اسے اتنے پیار سے بلائے گا۔ چلو اندر آؤ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ پتہ نہیں یہ صدام کہاں چلا گیا ہے؟ نیلی کہاں ہو، یہاں پر آؤ، عالیہ نے اپنی ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے کہا، جو ایک سیکنڈ سے پہلے یہاں پر جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ جی جی بی بی جی، نیلی نے اپنے پراندے کو گھماتے ہوئے سر سے پاؤں تک فاطمہ کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کو صدام کے کمرے میں چھوڑا اور کھانا بھی کمرے میں دے دینا، بچی تھک گئی ہوگی بیٹا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے کہہ دینا، عالیہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو فاطمہ نے عصابت میں سر ہلا دیا۔ چلیں بی بی جی، نیلی نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بی بی جی، کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ نیلی نے تھوڑا گھبراتے ہوئے اپنے ساتھ چلتی فاطمہ سے پوچھا، جس نے پوری طرح خود کو کالی چادر میں ڈھانپا ہوا تھا۔ کیا سچ میں آپ کا ایک بازو؟ میرا مطلب ہے، نیلی کو سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا کہیں، اس لیے خاموش ہو گئی۔ ہاں، میں ایک ہاتھ سے معذور ہوں، فاطمہ نے اس کی بات کو سمجھ کر ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ معاف کرنا بی بی، مجھے یہ سوال پوچھنا نہیں چاہیے تھا، نیلی نے شرمندگی سے کہا۔ ارے کوئی بات نہیں، تم معافی مت مانگو، اور یہ سچ ہے مجھے برا نہیں لگا، فاطمہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ بی بی جی، آپ بہت اچھی ہیں، لیکن نیلی کہتے کہتے کچھ خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا؟ فاطمہ نے رک کر پوچھا۔ وہ آپ کا کمرہ آ گیا ہے، نیلی نے طلال کو دیکھتے ہوئے بات بدلتے ہوئے کہا، جو وہاں کھڑا فاطمہ کو دیکھ کم کھر زیادہ رہا تھا۔ فاطمہ نے نیلی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہاں طلال کھڑا تھا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ فاطمہ نے جلدی سے نظریں جھکائی اور کمرے میں داخل ہو گئی۔
کمرہ کافی بڑا اور کشادہ تھا۔ فاطمہ وہاں بیڈ کے کونے پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ اب پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا تھا۔ زارا کو عالیان اور زارن نے رخصت کر دیا تھا۔ ان کو امید نہیں تھی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، لیکن پھر بھی دونوں نے دعا میں اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا، جو بالکل ہی خاموش سی ہو گئی تھی۔ اس نے نہ اپنی ماں سے کوئی گلہ کیا، نہ باپ سے۔ عالیہ بیگم نے تو زارا کو اپنی سگی اولاد کی طرح پالا تھا۔ بے شک وہ اس کی سگی اولاد تھی، سوتیلی ماں تھی، لیکن کبھی بھی انہوں نے زارا کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ زارا شجاعت کی حویلی میں داخل ہوئی تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ذوحان فاطمہ سے ملنے کے بعد ہی کہیں چلا گیا تھا۔ شجاعت، آپ کیسے میری بیٹی کو اس لڑکی کے بھائی کے ساتھ بیاہ سکتے ہیں؟ اور آپ نے میرے بیٹے کا نکاح بھی اس لڑکی کے ساتھ کروا دیا ہے؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ میرے بیٹے کی پیر کی جوتی کے قابل بھی نہیں ہے یہ منحوس لڑکی۔ شکیلہ نے زارا کو دیکھتے ہی اپنے شوہر کو کہا۔ جب سے اسے جرگے کے فیصلے کا پتہ چلا تھا وہ بس سردار زارن کے گھر والوں کو کوس ہی رہی تھی۔ شکیلہ، حوصلہ رکھو، یہ لڑکی ونی ہو کر یہاں آئی ہے اور اسے اس حویلی میں بہو بنا کر نہیں لایا گیا ہے، بلکہ اس حویلی میں ایک نوکرانی کا اضافہ ہو گیا تھا۔ شجاعت نے اپنی گردن اکڑاتے ہوئے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن صاحب، اس لڑکی کو دیکھتے ہی میرا خون کھول اٹھا ہے، یہ میرے بیٹے کی قاتل کی بہن ہے۔ شکیلہ اس وقت اتنے غصے میں تھی کہ اپنی بیٹی کے بارے میں بھی بھول گئی۔ میں بتاتی ہوں تیری اوقات کیا ہے، آج سے تیرا ایک ایک پل تکلیف میں نے نہ بدل دیا تو میرا نام بھی شکیلہ نہیں۔ شکیلہ نے کہتے ہی زارا کو بالوں سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئی۔ برداشت کرنے کے باوجود بھی زارا اپنی سسکی کو دبا نہیں سکی تھی۔ شکیلہ نے ایک چھوٹے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور زارا کو اندر دھکا دے دیا، جو زمین پر جا گری تھی۔ اس کے کلائی پر بندھی سفید پٹی خون نکلنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ یہ ہے تیری اوقات؟ کل صبح حویلی میں سب کا تو ناشتہ بنائے گی، اگر کوئی بھی کوتاہی ہوئی تو انجام بہت برا ہوگا۔ شکیلہ نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ زارا نے کمرے کے ارد گرد دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں سائڈ پر کچھ بستر پڑے تھے۔ زارا کو کمرے کو دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ زارا نے آنسو پیتے دل میں سوچا، جتنی وہ کوشش کرتی کہ اس کے آنسو باہر نہ آئیں، اتنے ہی وہ باہر نکلنے کو بےتاب ہوتے تھے۔ اب تو پوری زندگی ہی ایسے گزارنی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ رہنا تو اس نے اسی حویلی میں تھا، چاہے نوکرانی بن کر ہی کیوں نہ رہتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بھابھی، آپ نے شجاعت بھائی سے بات کی؟ الشبا نے جب سے ذوحان کے نکاح کا سنا ہے اپنے کمرے میں خود کو بند کیے بیٹھی ہے، رو رو کر میری بچے کا برا حال ہو گیا ہے۔ شادیہ نے شکیلہ کو دیکھتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، میں صاحب سے بات کر چکی ہوں۔ اس لڑکی کا بے شک ذوحان سے نکاح ہوا ہے، لیکن وہ اس گھر میں نوکرانی کی حیثیت سے رہے گی۔ ذوحان کی شادی تو میری الشبا کے ساتھ ہی ہوگی۔ وہ بدزال لڑکی کبھی بھی اس گھر کی مالکن نہیں بن سکتی، نہ میں اسے بننے دے سکتی ہوں۔ اور ذوحان کو بھی اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، دیکھا تم نے؟ وہ تو نکاح ہوتے ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ شکیلہ نے مطمئن انداز میں کہا، بھابھی وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ لڑکی کافی خوبصورت ہے، اگر اس نے اپنی اداؤں سے ذوحان کا دل جیت لیا تو۔ شادی نے اپنا خدشہ ظاہر کیا، اس لڑکی کو میں ایسا بنا دوں گی کہ کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اور نہ مان تو وہ اس لڑکی کو ہی اپنی بیوی مان رہا ہے۔ اگر میں اس لڑکی کے کمرے میں رات کے وقت اس کو بھیج دوں تو سوچو، ذوحان تو بدگماں ہوگا، بلکہ اسے پھر سے نفرت کرنے لگے گا۔ شکیلہ نے اپنا منصوبہ بناتے ہوئے کہا، ان سب چیزوں میں وہ اپنے بیٹے کی موت اور فاطمہ کو بالکل ہی فراموش کر چکی تھی۔ بھابھی، آپ نے تو پہلے ہی سب کچھ سوچ رکھا ہے۔ میں الشبا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ شادیہ نے وہاں سے اٹھتے ہوئے خوشی سے کہا، ہاں ہاں جاؤ تم۔ شکیلہ نے کہا تو شادیہ وہاں سے چلی گئی۔ نکاح مبارک ہو ذوحان دورانی، امان نے ذوحان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اپنی کنپٹی کو دبا رہا تھا۔ شٹاب امان، میں بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ذوحان نے کھجانے والی نظروں سے امان کو دیکھتے ہوئے کہا، خیر، مذاق کا موڈ تو میرا بھی نہیں ہے، لیکن دوست ہونے کے ناطے مبارکباد دینا میرا فرض ہے۔ ویسے بھی میں جرگے میں موجود تھا۔ ارکم نے کافی بہادری کا مظاہرہ کیا، اور ایک عورت کی زبان سے میں نے یہ بھی سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ شکر ہے سردار ذوحان کی بیٹی کا نکاح اس پاگل کے ساتھ نہیں ہوا۔ وہ لڑکی تو کافی خوبصورت ہے جسے سردار شجاعت کے بیٹے کا نکاح ہوا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ امان نے سنجیدگی سے کہا، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مزید ذوحان کو غصے کو ہوا دے چکا ہے۔ تم نے اگر اب ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو جان سے مار دوں گا میں تمہیں، ذوحان نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، جس کا اثر بھی اماد پر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہتا، اور حویلی جاؤ، پتہ نہیں تمہارے ظالم گھر والوں نے اس بیچاری کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ امان نے اس بار سنجیدگی سے کہا، تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ ذوحان نے تکھے لہجے میں پوچھا۔ وہ معصوم ہے، اس لیے مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے، کیونکہ تمہاری حویلی میں اس کی فکر کرنے والا کوئی نہیں، اس کا اپنا شوہر بھی نہیں۔ امان نے سخت لہجے میں کہا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، میرے علاوہ تم حویلی کے ہر انسان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ ذوحان نے اس بار دھیمے لہجے میں پوچھا۔ امان خاموش رہا تھا، ہمیشہ کی طرح اس کا جواب خاموشی ہی تھی۔ میرے خیال سے اب تمہیں حویلی چلے جانا چاہیے، اماد نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم مجھے اپنے فلیٹ سے نکال رہے ہو؟ ذوحان نے ایک آبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ یہ فلیٹ تمہارا ہے ذوحان،
میرا کچھ نہیں ہے، امان نے زوہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی بکواس بند کرو، کتنی بار کہا فضول مت بولا کرو۔ یہ فلیٹ آج جس بھی مقام پر ہو تم، وہ سب تم نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اور جا رہا ہوں میں کیونکہ مجھے تمہاری نصیحتیں نہیں سننی۔ زوہان نے کھڑے ہوتے ہوئے تھیکے لہجے میں کہا، جس پر امان ہنس پڑا تھا۔ زوہان گہرا سانس لیتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ حویلی جا کر کیا کرے گا۔ حویلی پہنچتے ہی اسے علیشبا نظر آئی تھی، جو شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھا دیا تھا، اس لیے وہ بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ تم سوئی نہیں ہیں ابھی تک؟ زوہان نے علیشبا کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا، کسی سے بات کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تم نے نکاح کر کے میرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ علیشبا نے پیار سے زوہان کو دیکھتے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ وہ فیصلہ بابا جان کا تھا، اور میں نے کبھی تمہارے ساتھ بھی کوئی پیار کے دعوے نہیں کیے، اس لیے تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ زوہان نے صاف لفظوں میں علیشبا کو دیکھتے ہوئے کہا، تو ہماری شادی کی بات حویلی میں چل رہی ہے، اور جب ہماری شادی ہونے والی ہے، اور یہ بھی آپ کے بابا کا ہی فیصلہ ہے، علیشبا نے سرد لہجے میں کہا۔ تو زوہان نے اس کی طرف دیکھا۔ صاف رنگ آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل لگا بلیک شلوار قمیض میں کافی دلکش لگ رہی تھی وہ، لیکن وہ زوہان کے ٹائپ کی نہیں تھی۔ بابا کا ایک فیصلہ مان لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اب ان کا ہر فیصلہ مانوں گا۔ زوہان درانی اپنی مرضی کا مالک ہے اور اپنی مرضی ہی کرے گا، زوہان نے سنجیدگی سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے علیشبا نے زور سے پیر پٹکا اور وہاں سے چلی گئی۔ زوہان نے اپنے کمرے میں آتے ہی اپنے کندھے سے شال اتار کر بیڈ پر رکھی اور فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا کیا ہوا تھا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے، زوہان نے جھنجھلا کر کہا اور اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سفید شلوار قمیض میں کافی تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اسے کہاں رکھا ہوگا، اس لیے اس کا اسی کمرے کی طرف گیا تھا جس کے دروازے پر لوگ تو لگتا نہیں تھا کہ کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ زوہان نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر رک گیا۔ پھر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے دروازہ کھولا۔ زہرا سامنے کھڑی سوچ رہی تھی۔ زوہان نے گہری نظروں سے زہرا کا جائزہ لیا، جو دوپٹے کے بغیر کھڑی تھی۔ زہرا کو خود پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے ارد گرد دیکھا، لیکن دروازے کے پاس کھڑے زوہان کو دیکھ کر وہ ایک دم ڈر گئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ زہرا نے سامنے کھڑے زوہان کو دیکھتے ہوئے گھبرائے لہجے میں کہا۔ جس سے تھوڑی دیر پہلے تمہارا نکاح ہوا ہے، زوہان نے اپنے قدم زہرا کی طرف بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ زوہان نے زہرا کی اسی کلائی کو پکڑتے اسے کھینچ کر اپنے سامنے کیا جہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تکلیف سے زہرا کرا اٹھی تھی، لیکن زوہان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور خود اس کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ چاہے تم نہیں ہو کر آئی ہو، لیکن نکاح تو میرا تمہارے ساتھ ہی ہوا ہے، زوہان نے مظلومانہ الفاظ میں زہرا کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھتے مزید کہا۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، حق رکھتا ہوں تم پر، اور وہی تو لینے آؤں۔ زوہان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے زہرا کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے گہرے لہجے میں کہا۔ جو بت بنی زوہان کو دیکھ رہی تھی، اس نے تو نکاح کے وقت نام پر دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ اس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تمہیں ایک حقیقت بتا دیتا ہوں۔ زوہان نے زہرا کے دونوں ہاتھوں کو کمر کے پیچھے لے جا کر اپنے گرفت میں لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ اس وقت وہ پوری طرح زوہان کی قید میں تھی۔ جسے تمہارا نکاح ہوا ہے وہ میں نہیں ہوں۔ زوہان نے زہرا کے چہرے کے تاثرات دیکھے، جس نے نفی میں سر ہلا کر زوہان کو روکنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ آنسو تو شاید پہلے ہی نکلنے کو بےتاب تھے۔ اس سے اچھا تو تھا کہ وہ مر جاتی، کم از کم اس کی عزت تو محفوظ ہوتی۔ زوہان نے غور سے زہرا کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کچھ بول گیا ہے، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہی ایسا لگتا تھا کہ وہ ارد گرد کی ساری چیزیں فراموش کر بیٹھا ہے۔ وہ بھی نہ جانے کیوں کچھ بھول گیا تھا۔ وہ زہرا کو تھوڑا خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے لفظوں سے کچھ زیادہ ہی کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر زہرا کے آنسو گرے تو وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ اس کے چہرے سے فوراً ہاتھ پیچھے کیا اور کچھ قدم زہرا سے دور ہو کر کھڑا ہوا، جو چہرے پر حیرانگی کے تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ حویلی میں مرد ملازم بھی ہیں اور یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اس کمرے کا لاک بھی خراب ہے، تم دوسرے کمرے میں چلو، زوہان نے سنجیدگی سے کہا، لیکن زہرا اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں لی تھی۔ مقابل کا لہجہ پل بھر میں تبدیل ہوا۔ محترمہ، کیا میں فارسی بول رہا ہوں؟ اور گھبرانے کی بات نہیں، میں ہی تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے ہی تمہارا نکاح ہوا ہے، اب چلو یہاں سے، زوہان نے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، جس کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی تھی، لیکن دل میں سکون سا پھیل گیا تھا۔ زوہان نے مڑ کر زہرا کی طرف دیکھا اور ایک نظر اس کی کلائی پر ڈالی جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ زوہان نے فوراً اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ ساتھ والے کمرے میں چلی جاؤ، وہ اس کمرے سے بہتر ہے، زوہان کہتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ زہرا بھی حیران سی آنکھوں میں خوف لیے وہاں کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ سامنے والا انسان تھا تو کون اور اسے کیا دورے پڑتے ہیں، لیکن زہرا نے اپنی چادر اٹھائی اور خود پر لیتے دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے جلدی سے پہلے دروازہ لاک کیا تھا، پھر جا کر وہاں بڑے چھوٹے سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کمرہ بھی چھوٹا ہی تھا، لیکن اس کمرے کی نسبت بہتر تھا۔ اس کے دل میں زوہان کی جانب سے ایک سکون کی لہر نصیب ہوئی تھی۔ زوہان اپنے کمرے میں ہاتھ ہی ٹھہرنے لگا تھا۔ اس کا مقصد زہرا کو ڈرانا ہرگز نہیں تھا، لیکن وہ اسے بری طرح ڈرا چکا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے
सिगरेट की डिब्बी लेने के लिए हाथ उठाया तो उसकी नज़र अपनी हथेली पर गई जहाँ पर खून के धब्बे मौजूद थे। उसने अपने हाथ को देखा, उसका ध्यान ज़ारा के बाजू की तरफ गया था जिसके हाथ पर सिर्फ पट्टी बंधी थी। मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ? वो मेरे भाई के कातिल की बहन है, उसके साथ मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ? ज़ुहान ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा और जाकर अपने हाथ को वाश किया। वो इस वक्त बहस के पहले दोराहे पर खड़ा था। ज़ुहान ने अपने दिमाग से सारे ख्यालात को झटका और सोने के लिए लेट गया। सुबह उसे शहर जाना था, इसलिए अपने दिमाग को पुरसकून करने के लिए लेट गया था। सुबह 6 बजे ज़ुहान शहर के लिए निकल गया था। पूरी रात ज़ारा सोई नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले इसकी आंख लगी तो मुलाजमा ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। मुलाजमा ने मधी मधी सी आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा और उठकर बैठ गई। उसका सर दर्द से फट रहा था। ज़ारा ने दरवाज़ा खोला तो मुलाजमा अंदर आई। तुम तो दूसरे कमरे में थी ना, तो यहाँ कैसे आई? चलो छोड़ो इस बात को, मेरे साथ चलो। बड़ी बेगम ने कहा है कि तुम मेरे साथ अब से सारे काम करोगी। मुलाजमा जिसका नाम पिंकी था आते ही बोलने लगी थी। बाजी, अगर मैं तुम कहकर पुकारूं तो कोई मसला तो नहीं होगा? मेरा मतलब है कि तुम दूसरे कबीले के सरदार की बेटी हो और इतनी खूबसूरत भी हो। काश मेरी जल्द भी तुम्हारी जैसी होती। पिंकी ने हाथ बढ़ाकर ज़ारा के हाथ को छूते हुए ठंडी अभरते हुए कहा। ज़ारा खामोश रही थी। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। पिंकी ने ज़ारा को खामोश देखा तो सवाल किया। मेरे ख्याल से तुम मुझे पहले ही तुम कहकर मुखातिब कर चुकी हो और जो तुम्हारा दिल करे वो मुझे कह सकती हो। आखिरी बात ज़ारा सर्द लहजे में कहते ही फिरेश होने चली गई। पिंकी वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगी। ज़ारा बाहर आई तो पिंकी की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी जिसकी पट्टी सुर्ख हो रही थी। बाजी, तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। पिंकी ने जल्दी से ज़ारा के पास आते उसके बाजू को देखते हुए परेशानी से कहा। हाँ लेकिन अब ठीक है, ज़ारा ने आम से लहजे में कहा। उसके ज़हन में ज़ुहान घूम गया था। बाजी, तुम ना मेरी एक बात गौर से सुन लो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारा हमदर्द नहीं है। पिंकी ने संजीदा होते ज़ारा को देखते हुए कहा। जिस पर ज़ारा हंस पड़ी थी उसकी हंसी में भी तकलीफ का अंसर शामिल था। मेरा ख्याल है अरकम भाई रम्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई हमदर्द है भी नहीं, लेकिन एक हमदर्द मुझे यहाँ तुम्हारी शक्ल में मिला है। ज़ारा ने पिंकी को देखते कहा तो जो खुशी से मुस्कुरा पड़ी थी। बाजी, मुझे इन हवेली वालों से किसी किस्म की अच्छी उम्मीद नहीं है। ज़ुहान साहब भी आज सुबह शहर के लिए निकल गए हैं। अब मुझे डर लग रहा है, न जाने आपके साथ ये लोग क्या सुलूक करें। पिंकी ने कहा। ज़ुहान कौन है? ज़ारा ने संजीदगी से पूछा। ज़ुहान, इसे रात वाला शख्स याद आ गया था। बाजी, तुम भी अजीब हो। ज़ुहान साहब के साथ ही तो तुम्हारा निकाह हुआ है। पिंकी ने हैरानगी से मज़ीद ज़ारा को हैरान करते हुए कहा। इसका मतलब है वो रात को झूठ बोल रहा था कि वो मेरा शौहर नहीं है। सब नहीं मुझे तकलीफ पहुंचाने का ठेका लिया हुआ है। ज़ारा ने दिल में सोचा। गुलाबी चेहरे की सुर्खी बढ़ गई थी। क्या हुआ बाजी? चलो हमें देर हो गई है और मैं तुम्हारे हाथ की पट्टी भी कर देती हूँ, पिंकी ने कहा और ज़ारा को बाजू से पकड़कर वहाँ से ले गई। रानी, मेरा कहवा कहाँ है? अलीशा ने अपने खास मुलाजमा को देखते हुए पूछा। बन रहा है आपका केवा, रानी ने टेबल पर केवे को रखते हुए कहा और अलीशा के कदमों में बैठ गई। ज़ुहान कहाँ है? अलीशा ने रानी को देखते हुए पूछा। जी, वो तो सुबह ही शहर के लिए निकल गए थे, रानी ने कहा। बीबी जी, मैंने सुना है कि वो जो सरदार की बेटी है ना, काफ़ी खूबसूरत है, रानी ने राजदारी से कहा। तो मैं क्या कम हूँ? अलीशा ने घूरते हुए पूछा। इसके लहजे में वाज़ेह गरूर था। नहीं आशी बाजी, आपकी खूबसूरती का तो जवाब ही नहीं है, इसलिए कह रही थी कि कहीं छोटे सरदार उस लड़की की खूबसूरती के घायल न हो जाए, रानी ने जल्दी से कहा। ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। चलो ज़ारा को चलकर देख ही लेती हूँ, कितनी खूबसूरत है वो लड़की, अलीशा ने वहाँ से उठते हुए कहा और किचन की तरफ चल गई। उसे पता था कि वो उसे वहीं मिलेगी। ज़ारा पिंकी के साथ मिलकर काम कर रही थी। उसे शौक था घर के काम करने का, इसलिए आलिया बेगम के मना करने के बावजूद भी वो बहुत से काम खुद से करती थी, इसलिए इसे सारे काम आते थे। ज़ारा पराठे बनाती जल्दी से अपने हाथ चला रही थी। इसी वक्त अलीशा रानी के साथ किचन में आई और एक पल के लिए चूल्हे के आगे खड़ी ज़ारा के सुर्ख चेहरे को देखकर एक पल के लिए वो ठिठक सी गई थी। जैसा इसने सुना था ज़ारा वैसी ही थी, बड़ी बड़ी आंखें, सफ़ेद रंग, काले कंधों तक आते बाल। देखकर तो अलीशा ने दिल ही दिल में इसकी खूबसूरती को सराहा था, लेकिन फ़ौरन ही उसने अपने दिमाग को झटका था। तो तुम हो विनी में आई लड़की? अलीशा ने ज़ारा को देखते हुए पूछा, जिसने उसकी तरफ देखा था। नीले रंग के शलवार सूट में मुलव्विस आंखों में भर भर कर काजल डाले अलीशा भी प्यारी लग रही थी। इसे अपनी आंखों पर बहुत नाज था। उसकी शरबती रंग की आंखों में सुरमा डालने के बाद बहुत अच्छी लगती थी। ज़ारा खामोश रही थी। पिंकी भी वहाँ से हटकर पीछे खड़े हो गई थी। अलीशा चलती हुई ज़ारा के पास आई और एक नज़र उसने चूल्हे पर डाले तवे पर जिस पर गर्म तेल पड़ा हुआ था। अलीशा ने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ज़ारा को देखा। मुझे वो गिलास पकड़ाना, अलीशा ने कहा तो ज़ारा ने हाथ आगे बढ़ाकर ज़ारा को अलीशा को